حضرت آپ رہے توحیدی لوگوں کے ساتھ، میں آج بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ، سنو۔ لفظ کہاں سے آئے؟ خیال سے۔ رومی صاحب فرماتے ہیں لفظ خیال سے آئے، تو ذرا یہ بتا خیال کہاں سے آیا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں لفظ کہاں سے آئے؟ لفظ آئے خیال سے، خیال کہاں سے آیا؟ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خیال کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں خیال عقل سے آیا ہے۔ خیال کہاں سے آیا؟ خیال عقل سے آیا ہے۔ تو تمہیں تمہاری عقل کا پتہ ہے، تمہیں اتنا پتہ ہے کہ خیال عقل سے اٹھا ہے، اور رومی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرے خیال کو لفظوں کا جامع پہنایا جائے تو دیکھو کیسے جھومتے ہیں سننے والے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے تم جھوم رہے تھے، لہلہاتی فصلوں کی طرح تمہارے ہاتھ دائیں بائیں حرکت میں نظر آ رہے تھے، اور تم ان کے پاکیزہ کلام سے متلذذ ہو رہے تھے، متکیف ہو رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے، خوشحال ہو رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے صرف لفظ دیکھا اور لفظ کو دیکھ کر تم جھوم گئے، اور تمہیں پتہ چلا کہ لفظوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ رومی صاحب نے فرمایا یہ بھی تو دیکھ لفظ کہاں سے آئے ہیں۔ فرماتے لفظ خیال سے آئے ہیں، اور خیال جب تم کسی کا لفظ سنتے ہو تو پتہ چلتا ہے اس کا خیال کتنا اعلیٰ ہے۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں تو لہر دیکھ رہا ہے، تو پانی کی پشت پر لہر کو دیکھ رہا ہے اور اسے جھومتا مچلتا دیکھ رہا ہے، لیکن یہ لہر کا کمال نہیں، یہ اس دریا کا کمال ہے جو اسے لہروں کی شکل دے رہا ہے۔ تو رومی صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ یہ فرماتے ہیں تجھے تین باتوں کا پتہ ہے۔ کتنی باتوں؟ ایک آواز کا، ایک آواز کا، اور آواز کا احساس صرف تمہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری خیال، تخیل، اس خیال کے بعد پھر خیال کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ عقل سے آتا ہے۔ تو اب میں اپنے اندر خیال کرتا ہوں، واللہ ابھی بھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پہلے خیال بنتا ہے، خیال کو پھر میں فوراً لفظ میں ایک دم، دیکھو اتنی تیز فیکٹری کائنات میں اور کوئی نہیں، اتنی تیز رفتار اور سرعت کے ساتھ مصنوعات کو تیار کرنے والی فیکٹری، اور کوئی نہیں کہ پیچھے خیال مسلسل آ رہا ہے، آگے لفظ مسلسل بن کے آگے نکل رہا ہے۔ اور یہ جو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یہ بھی اسی خیال اور آگے کال میں بدل رہا ہے۔ تو خیال بدلتا ہے کال میں۔ تو فرماتے ہیں خیال کہاں سے آیا؟ جواب آتا ہے خیال آیا ذہن سے۔ اب فرماتے ہیں جب ذہن سے خیال آیا یعنی عقل سے خیال آیا، تو اب فرمایا تجھے انہی تین چیزوں کا پتہ ہے۔ کون کون سی؟ ایک کال، دوسرا خیال، اور اس کے بعد عقل۔ کس چیز کا؟ اب وہ فرماتے ہیں یہ بول عقل کہاں سے آئی ہے؟ بتاؤ نا، عقل کہاں سے آئی ہے؟ تو رومی صاحب نے فرمایا تو بتا سکتا ہے کہ لفظ خیال سے آئے ہیں اور خیال عقل سے، لیکن عقل کا مرکز کہاں ہے تجھے پتہ کوئی نہیں۔ تجھ اپنے اندر ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر سکتا عقل کہاں ہے۔ یہ لوگ سر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں عقل عالم امر کا لطیفہ ہے اور یہ مکان سے پاک ہے۔ عقل کے لیے کوئی مکان کی ضرورت نہیں ہے،
اور تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ عقل کہاں سے آئی ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ عقل ہے اور عقل سے خیال ابھرا ہے اور خیال سے الفاظ باہر آئے ہیں، یہاں تک تیرا سفر درست ہے، لیکن تجھے عقل پر ایمان کیوں ہے؟ لفظوں کی وجہ سے۔ تمہیں عقل پر ایمان کیوں ہے؟ لفظوں کی وجہ سے، اور لفظوں پر ایمان ہے تمہیں تخیل کی وجہ سے۔ پتہ چلا یہ پیچھے چلے آؤ تو سفر آسان ہے، لیکن عقل پر آ کر سفر تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے کی تمہیں خبر کوئی نہیں کہ خیال تو عقل سے آیا اور لفظ خیال سے آئے، لیکن خود عقل کہاں سے آئی، یہ کدھر ہے؟ ٹٹول کے بتا سکتے ہو عقل کدھر ہے؟ بولو۔ کبھی آنکھیں بند کر کے خوب زور لگا کے دیکھو کہ عقل کہاں ہے، سر میں کہیں دائیں ہیں بائیں آگے پیچھے کدھر عقل ہے؟ یہاں بھیجا ضرور ہے، لیکن جب آپ کو کوئی بات اللہ عطا فرماتا ہے، جیسے ابھی شاہ صاحب نے کہا اللہ نے مجھے ابھی ایک جملہ عطا فرمایا، وہ عقل پر اس کا ورود ہوا تھا، وہ کہاں ہے عقل، وہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی بات کو جناب رومی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا سفر وہ نہیں کہ تو عقل کے پیچھے جانے کی کوشش کرے، لیکن عقل کے پیچھے جائے بغیر تیرا گزارا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ تو یہ مانتا ضرور ہے کہ خیال عقل سے برآمد ہوا اور لفظ پھر خیال سے برآمد ہوا، اور عقل بھی کہیں سے برآمد تو ضرور ہوئی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو مانتے ہو نا کہ عقل ہے؟ خیال آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر، اس وقت بھی جو میں بات کر رہا ہوں ہر آدمی کے دل میں ایک خیال ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ تم اس پر باخبر ہو کہ نہیں؟ لیکن اپنی عقل پر باخبر ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ بولو نہیں ہو نا باخبر؟ تو رومی صاحب فرماتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ عقل کہاں سے آئی ہے، یہ پتہ ہے کہ خیال کہاں سے آیا، یہ پتہ ہے کہ لفظ کہاں سے آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک عقل سے ابھرنے والی موج خیال کا رخ کرتی ہے تو وہی خیال پھر لفظوں کا رخ کرتا ہے، اور لفظ جب باہر آتے ہیں تو کائنات میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں سوچنا اگر یہ آخری مرحلے والی چیز کا مقام اتنا اعلیٰ ہے تو سوچ پھر عقل کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا، پھر عقل کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب یہ ایک شعر سنو پھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ، اور هو اللہ الذی کی وہ تشریح ہوگی، آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رومی صاحب فرماتے ہیں لیک چون موج سخن دی لطیف، کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنے سخن کی موج کو بالطافت پایا، سخن کلام گفتگو، ابھی گفتگو ہو رہی ہے آپ پر اثر کرتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ تو کہا کہ جب تجھے یہ لفظوں سے اتنا لطافت محسوس ہو رہی ہے تو پھر بحر آن دانی کے ہم باشد شریف، تو فرماتے ہیں تو پھر سوچ لو نا کہ جس دریا سے یہ لہر اٹھی ہے اس دریا کی شرافت کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی آگے لے کے جا رہا ہوں آپ کو، یہاں اس کو ذرا شعر سن لیں پھر آگے چلیں۔ لیک چون موج سخن موج سخن
اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی عقل سے موج بلند ہوتی ہے، جیسے ہی عقل سے موج سمجھتے ہو آپ کو بھی جب لوگ بڑے موج میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں بلا وجہ۔ موج میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جب سطح ہموار ہو تو موج نہیں ہوتی، اور جب موج ہو تو پھر سطح نہ ہموار ہوتی ہے، اور نہ ہمواری میں یہ ہلنا جلنا ثابت ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح اس دریا سے یعنی عقل سے فکر کی موج نمودار ہوئی، عقل سے فکر کی، خیال کی، اندیشے کی، اندیشہ خیال کو کہتے ہیں، اندیشہ اس کو پٹھان اندیخنا کہتے ہیں، سمجھے؟ یہ اندیخنا جو ہے اصل میں اندیشہ ہے، جس کو ہم پٹھانوں نے اندیخنا بنا دیا، سمجھے کہ نہیں؟ اصل لفظ کیا ہے؟ اندیشہ، اور اندیشہ خیال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا مجھے اندیشہ ہے، سوچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی خطرہ ہے۔ اندیشے کا مطلب خیال ہوتا ہے، اس کو منفی معنی میں نہیں لینا چاہیے، بس ہمارے خیال کو اندیشہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہی موج دانش اس خوبصورت ماحول میں بلند ہوتی ہے، تو کس طرح بلند ہوتی ہے؟ اندیشے کی صورت میں، خیال کی صورت میں، تخیل کی صورت میں، عقل سے ایک لہر بلند ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ لہر پھر آواز، رومی صاحب فرماتے ہیں پھر وہ لہر آواز اور صورت میں بدل جاتی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ میری آواز کی بھی ایک صورت ہے، نہیں بولتے آپ لوگ؟ یہ میری آواز کی صورت ہے جو آپ کے دماغ میں پیوست ہو چکی ہے، یہ صورت نہ ہو تو آپ پھر ہر دفعہ مجھے نئے طریقے سے پہچانیں گے، لیکن نہیں، میں مشرق سے بولوں یا مغرب سے، تم کہو گے یہ پیر صاحب بول رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری آواز کی صورت تمہارے ذہن پر منقش ہو گئی ہے۔ تو رومی صاحب نے فرمایا کہ یہ اندیشہ فکر، یہ موج جب دانش سے اٹھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سخن و آواز میں تبدیل ہو کر صورت میں منتقل ہو جاتی ہے، آواز پھر صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہر آواز بھی ایک صورت ہے، ہر ذائقہ بھی ایک صورت ہے، اور نظر سے جو تمہیں نظر آتا ہے یہ بھی ایک صورت ہے، اور جب تم کھردری چیز پر ہاتھ ایسے لگاؤ پتہ چلتا ہے کھردرا ہے، تو پھر وہ بھی ایک صورت ہے جو تمہارے ذہن میں موجود ہے۔ تو آواز کی بھی صورت ہے، ذائقے کی بھی صورت ہے، چہرے کی بھی صورت ہے، صرف یہ جو تم تصویر دیکھ کے صورت سمجھتے ہو یہی صورت نہیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی قوت حاسہ ہیں 5، اس سے جو جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ صورت والی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چونز دانش موج اندیشہ بتاخ، چونز دانش موج اندیشہ بتاخ، از سخن و آواز کو صورت بساخت۔ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے، اب میں پھر جوڑ رہا ہوں، کڑیاں جوڑ رہا ہوں، مشکل مضمون ہے اس لیے، سب سے پہلے دانش عقل کے دریا سے موج اٹھتی ہے، بولو سب سے پہلے وہاں، اور موج کس کی ہوتی ہے؟ خیال کی، کس کی؟ رومی صاحب فرماتے ہیں اس خیال سے پھر سخن و آواز بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں؟ سخن و آواز بنتے ہیں، اور پھر وہ سخن و آواز مل کر صورت بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ صورت بن جاتے ہیں۔ تو صورت بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرات بڑی گہری گفتگو ہے،
جب صورت بنی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صورت بنی آواز مر گئی. بولو آواز تو مری لیکن آواز نے صورت لے دی. سبحان اللہ. میں چپ ہوں ابھی، میں نہیں بولتا. چلو لیکن میری آواز کی صورت تمہارے ذہن میں ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے دماغ یعنی ذہن عقل سے فکر پیدا ہوتی ہے، فکر سے لفظ و سخن پیدا ہوتے ہیں، لفظ و سخن سے صورت پیدا ہوتی ہے. اور جب صورت پیدا ہو جائے تو وہ جو لفظ جن سے صورت پیدا ہوئی تھی وہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں، وہ فنا ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ صورت جو تمہارے لفظوں سے بنی تھی وہ ذہن کے اندر واپس آ جاتی ہے. یعنی جہاں سے تخیل اٹھا تھا وہیں جا کے داخل ہو گیا. مثلا ابھی شاہ صاحب کو جو اپنی تقریر یاد آئے تو جو انہوں نے کہا تھا واپس ان کے دماغ میں واپس بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو. سمجھ نہیں رہے آپ لوگ بات. مثلا تم کہتے ہو کہ میں نے آج جمعہ پڑھا، میں نے آج بیگم سے کہتے ہو میں نے آج جمعہ پڑھا، یہ کہہ کے آپ چلے گئے. اب میں نے آج جمعہ پڑھا یہ لفظ ختم ہو گئے لیکن اس کی صورت ہے کہ نہیں؟ اور وہ صورت بنی کہاں سے تھی؟ صورت بنی تھی عقل سے، اور عقل نے اس کو خیال کی طرف راغب کیا اور خیال نے پھر لفظوں کے حوالے کیا. لفظوں میں جا کر وہ صورت بنی. صورت بننے کے بعد لفظ ختم ہو گئے اور وہ صورت واپس ذہن کے اندر داخل ہو. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کا باہر آنا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ہمیں ایک صورت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور وہ صورت جہاں سے نکلی تھی وہیں پر واپس جا کر محفوظ ہو گئی اور ہمیشہ پھر وہاں محفوظ رہتی ہے. جب پہلی بار صورت نکلتی ہے پتہ نہیں ہوتا صورت کا، لیکن جب ہم اسے نکال کے لفظوں کا لبادہ پہنا کر دے دیتے ہیں پھر جو واپس ذہن میں آتی ہے پھر وہ نئی صورت نہیں رہتی، وہ ہمارے لیے معروف صورت ہوتی ہے. مشکل مضمون ہے. ابھی تک جو باتیں میں نے نہیں کی ہیں اس کی صورت بنی نہیں. بولو. جو باتیں میں نے اب تک نہیں کی ہیں اور کروں گا بعد میں، مجھے پتہ بھی نہیں کیا کروں گا، تو اس کی صورت بنی ہے. جو کر چکا ہوں اس کی صورت بن گئی ہے، وہ تمہارے ذہنوں میں. اب اگر میں دوبارہ میرے لفظ اسی طرح پڑھے جائے تم کہو کہ ہاں یہ ابھی انہوں نے کہا، تو وہ کیسے پتہ چلا؟ صورت اندر محفوظ ہے. بولو. صورت اندر موجود ہے. تو اب رومی صاحب نے فرمایا کہ یہ صورت اٹھی تھی عقل سے خیال کا رخ کر رہی ہے، خیال سے لفظوں کی طرف جا رہی ہے اور لفظوں کے بعد اپنا ٹھکانہ معلوم کر کے لفظوں کا کام تھا صورت بنانا، اور جب وہ بن گئی صورت تو لفظ ختم ہو گئے اور صورت واپس ذہن میں آ گئی. بولنے والے کے ذہن میں بھی آ گئی، سننے والے کے ذہن میں بھی آ گئی. اب یہاں سے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کا فلسفہ سمجھاتا ہوں. فرمایا کہ تم نے اللہ کی طرف اگر غور اور فکر کی نظر سے دیکھو گے تو دیکھو تمہیں آواز سنائی دیتی ہے، تمہیں صورت نظر آتی ہے، لیکن تمہیں عقل نظر نہیں آتی. لیکن تم یہ بات مانتے ہو کہ عقل بھی کہیں سے تو آئی ہے، لہذا جہاں سے عقل آئی ہے وہاں عقل کی صورت کوئی نہیں، لیکن صورت عقل سے باہر آ رہی ہے اور خود عقل کی کوئی صورت نہیں ہے. یہی بات رومی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ چونکہ مادے سے پاک ہے، عقل بھی مادے سے پاک ہے. اللہ سمت سے پاک ہے، عقل بھی سمت سے پاک ہے. اللہ مکان سے پاک ہے، عقل بھی اس مکان سے پاک ہے. اور تجھے عقل کا یقین ہے، کیوں کہ وہ خیال آیا، خیال کے بعد لفظ آئے اور لفظوں نے تجھے خیال کا بتایا، خیال نے تجھے عقل کا بتایا اور عقل نظر
نہیں آتی، لیکن تم اس کو مانتے ہو کہ عقل کے بغیر خیال نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سن لو، اگر ایک خیال عقل کے بغیر نہیں آ سکتا تو یہ عقل رب ذوالجلال کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں تقریر، ٹھیک ہے؟ سن دے ہو بھی سارے؟ جب میں نے تقریر کہا تمہارے ذہن میں کوئی صورت بنی کہ نہیں؟ کہ بھئی تقریر اس طرح ہوتی ہے، مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ پھر آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، محمد پڑھتے ہیں۔ جیسے میں تقریر کہوں گا ایک صورت بنے گی کہ نہیں ذہن میں؟ بولو۔ تو وہ جو صورت آپ کے ذہن میں بنی، کیوں بنی؟ لفظوں کی وجہ سے۔ جو کسی نے پہلی دفعہ آپ نے سنا اور کسی نے کہا اس کو تقریر کہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بن گیا، تصویر بن گئی۔ تو بنائی کس نے تھی؟ لفظوں نے۔ اور لفظوں کو یہ شکل کس نے دی تھی؟ نہیں، تخیل نے، خیال نے۔ تو پھر اب آپ کے ذہن میں جو تصویر موجود ہے یہ جہاں سے اٹھی ہے وہیں واپس گئی ہے، اور وہ عقل ہے۔ لیکن بولو عقل کی صورت ہے؟ عقل کی کوئی صورت، تقریر کی صورت ہے آپ کے پاس، عقل کی صورت پہ بتائے، بولو نا۔ عقل کی صورت کی کوئی صورت نہیں بنتی، لیکن جو باتیں میں کرتا ہوں، باتیں بھی کہوں تو اس کی بھی صورت ہے، مائک کہتا ہوں اس کی صورت ہے۔ اگر یہ سامنے نہ بھی ہو، میں مائک کہوں تو صورت آئے گی ذہن میں۔ تو یہ صورت کہاں سے اٹھی؟ صورت اٹھی وہاں سے جہاں صورت ہی نہیں۔ بولو، سمجھانا یہی ہے، صورت وہاں سے اٹھی جہاں صورت نہیں تھی، اور پھر جہاں سے اٹھی واپس کہاں گئی؟ اسی کی طرف۔ اور وہ عقل ہے کہ بغیر صورت کے صورت بنا رہی ہے، اور وہ صورت بن کے پھر واپس اسی کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے جو یہ صورتیں بنائی ہیں، یہ تمہارا ناک نقشہ، یہ تمہارا قد و قامت، یہ تمہارا حسن و جمال، یہ کائنات کی یہ وسعتیں، یہ پہاڑوں کی بلندیاں، یہ ستاروں کا جھلملانا، یہ سورج کا روشنی دینا، یہ ساری کی ساری صورتیں ہیں۔ لیکن یہ صورت آئی کہاں سے ہے؟ اس صورت سے جو بلا صورت ہے۔ اللہ ہر صورت سے پاک ہے، لیکن جب اس نے بنایا تو صورت نظر آئی، اور اللہ نے بتا دیا میری صورت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا آپ بتانے کے لیے تجھے صورت عطا کر دی۔ میں نے اپنا آپ بتانے کے لیے تجھے صورت بنا دی ہے۔ اب دیکھ، تو صورتیں دیکھتا جا، اور دیکھ یہ صورت نے یہ جہاں سے آئی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ یہ صورت جہاں سے آئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ صورت بنی لفظوں سے، اور جب بنی تو لفظ ختم ہو گئے، لفظ ختم ہوئے، صورت نے واپس رجوع کیا اسی عقل کی طرف، ذہن کی طرف، وہاں آ کے بیٹھ گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ صورت نہیں مٹتی، الا یہ کہ دماغ خراب ہو جائے وہ اور بات ہے، تو وہ اب مٹتی نہیں، لیکن جہاں سے صورت بنی تھی اس کی کوئی صورت نہیں۔ تو گویا رومی صاحب نے فرمایا کہ تجھے یہ صورت والا جو بنایا گیا ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ کوئی بے صورت ہے جس نے یہ صورت بنائی۔ تو اگر آج تم اپنے خیال کا انکار کرو، کر سکتے ہو؟ بولو نا۔ اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے نا، خیال اندر ہی اندر کیسے پیدا ہو رہا ہے، کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ حضرات غور کرو، یہ خیال کیسے جنم لے رہا ہے آپ کے دماغوں میں، کہاں سے آ رہا ہے؟ عقل سے آ رہا ہے۔ عالم
یہ خیال اس لطیفہ عقل سے آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن عقل کو آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہے، لیکن تم عقل پر ایمان لاتے ہو، کیوں؟ اس لیے تمہارے اندر خیال موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں جس طرح تمہیں عقل نظر نہیں آتی لیکن تمہیں خیال کی وجہ سے عقل پر ایمان ہے، اسی طرح تمہیں خدا نظر نہیں آتا، ان صورتوں کو دیکھ کے خدا پر ایمان رکھنا۔ سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا وہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے لیکن بے صورت ہے۔ جب بے صورت ہے تو پھر کیسے سمجھو گے؟ جس فرمایا اگر اپنی عقل کا انکار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی عقل کو مانتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ تم جو نہ نظر آنے والی، تمہارے اپنے وجود میں خدا نے ایسی دلیل رکھ دی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا لیکن تم مانتے ہو، اسی طرح وہ نظر نہیں آتا، تم اس کو مان لو، اور خدا تعالیٰ پھر ایک وقت آئے گا وہ اپنی شان کے مطابق جب آپ اس قابل ہو جائیں گے اپنا آپ دکھا بھی دے گا، لیکن وہ یہ جان نہیں ہے وہ جنت کا مکان ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ رومی صاحب نے فرمایا صورت از بے صورت آمد برون۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صورت از بے صورت آمد برون، باز شد کے انا الیہ راجعون۔ صورت جہاں سے بنی تھی واپس بھی وہیں جائے گی، جو پورا آپ کو مضمون بتایا رومی صاحب کے اس کلام سے پتہ چلا کہ جب یہ واپس جائے گی، پہلی بار تو پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھو جب آپ کے دماغ میں صورت نہیں بنی تو پتہ نہیں صورت کیسی ہے، لیکن جب بن گئی اب تو پتہ ہے نا، بولو نا، اب تو پتہ ہے نا کہ صورت کیسی ہے۔ تو جب پہلی بار آپ کو اللہ نے بنایا تھا پتہ تو کوئی نہیں تھا، آپ پیدا تھے آپ کو پتہ نہیں تھا، بولو بھئی آپ کو جب پیدا ہوئے تو یاد ہے کچھ؟ میری گفتگو آپ کی سمجھ سے بہت آگے ہے یا میں شاید بہت پیچھے ہوں؟ جب آپ پیدا ہوئے آپ کو پتہ تھا آپ پیدا ہو گئے؟ نہیں، لیکن آپ تھے نا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ تھے اور آپ کو پتہ نہیں، تو جو ہمیشہ سے ہے آپ کو اپنا نہیں پتہ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ عورتیں کرو نا بھئی، آپ روئے، آپ نے چیخیں ماری، لوگوں کو ڈرایا پیدا ہونے کے بعد، خوب شور مچایا، گھر میں مصیبت آئی، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ میرا کلام صوفیانہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور میں اس کے ذریعے سے صوفیانہ رنگ میں آپ کو ذات الہی پر آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ساری گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آپ پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے آپ ہیں اور آپ کو پتہ نہیں، بولو نا وجہ کیا؟ علامہ صاحب وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں آپ کو اپنے ہونے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے وہ ابھی آپ کو ملی نہیں۔ بولو نا، بولو بولو بولو، اس کا بھی آپ کو شعور نہیں دیا گیا کہ آپ پیدا ہو چکے ہیں بھائی، آپ کے کان ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ بھوکے ہوں تو روتے بھی ہیں، اور کوئی آپ کو ہوں کرے تو آگے سے مسکراتے بھی ہو، لیکن تمہیں اپنا مسکرانا یاد نہیں، تمہیں اپنا رونا یاد نہیں، تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا یاد نہیں، اس کے پیٹ سے باہر آنا یاد نہیں، لیکن تم ہو۔ ارے جو تجھے اپنا نہیں پتا تو اللہ کا پتہ کیسے کرے گا؟ اگر تو ہو کہ تجھے خبر نہیں کہ تو ہے یا نہیں، تو اپنی ذات میں ہے لیکن تجھے خبر نہیں کہ تو ہے کہ نہیں، تو پھر یاد رکھ کہ تجھے اس حالت سے واقف کرانے والا بھی وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سمجھے کہ نہیں حضرات؟ اسی لیے
ہمیں اس زمانے کی عقل اور اس زمانے کا شعور اتنا دیا گیا کہ ہم ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. اسی طرح حضرات عمر بھر لگا لو ہمیں جب اسی لیے فرمایا کیا اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کبھی غور و فکر نہ کرنا, اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا. اور یہ عقل مخلوق ہے, بولو, خیال مخلوق ہے, الفاظ, اس لیے ہم اس میں غور کر رہے ہیں اور مخلوق میں غور کر کے خالق تک پہنچ رہے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ ہے لیکن بے صورت ہے. تم تو صورت والے ہو نا, تو اس بے صورت نے دیکھو کیسی صورتیں بنائی ہیں. لیکن ہوگا کیا, ان صورتوں نے واپس اسی کی طرف جانا ہے جہاں سے یہ صورتیں آئی ہیں. جیسے خیال کی صورت بنی اور پھر واپس دماغ میں آ گئی, جہاں سے اٹھی تھی وہیں واپس آ گئی. اے بندے تو جہاں سے چلا تھا تجھے وہیں واپس جانا. آپ سمجھے, موت کا مطلب مرنا نہیں, موت کا مطلب رجوع کرنا. موت کا مطلب تجھے صورت کی تکمیل کے بعد واپس اس جگہ پہ جانا ہے جہاں سے تو اٹھایا گیا تھا. اب بس یہ آخری شعر ہے, اس کو سماعت کرے, اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و دعا کرتے ہیں. صورت بے صورت صورت بے صورت آمد برون باز شد کے دیکھا کہ ذات الہی پر دلیل آپ کے اندر موجود ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اپنے فکر و خیال اور کلام سے ہی سمجھ جاؤ کہ کوئی ہے جس نے نظام کو چلایا ہوا ہے. تو نظر آنا ضروری نہیں, جس طرح تمہیں خیال تو نظر نہیں آتا لیکن تم اس کو مانتے ہو, اور خیال کی وجہ سے لفظ بہرحال وہ سنائی دیتے ہیں. خیال نظر نہیں آتا لیکن لفظ سنائی دیتے ہیں. تو لفظوں کا وجود ہو نہیں سکتا خیال کے بغیر, اور خیال کا وجود ہو نہیں سکتا عقل کے بغیر. اور نہ خیال نظر آئے نہ عقل نظر آئے, تم پھر بھی انہیں مانتے ہو. تو جس نے یہ بنائے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتا, اس کو بھی ماننا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. عرس پاک کی مجلس اس آستانے پر ہمیشہ ہی بڑی نرالی ہوتی ہے. اللہ پاک خلیفہ صاحب کی عمر میں برکتیں فرمائے, ان کے جو بچے باہر ہیں اللہ ان کے لیے سہولت پیدا فرمائے, جو یہاں ہیں اللہ ان کو بھی ہمت نصیب کرے. آپ جو ان کے معاونین ہیں سب پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے. تھوڑی دیر ذکر انشاءاللہ, اس کے بعد دعا. لا
إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله إلا الله محمد رسول اللہ۔ حضرات یہ ہمارا بڑا محبوب ذکر ہے اور ابھی آیت کریموں میں بھی جو میں نے تلاوت کی تھی یہی تھی اللہ لا الہ وہی، بلکہ میں نے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو سمجھو کہ یہ اللہ کا جو مکمل جملہ ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ نہیں قرآن ہے نا؟ تو اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ اور ہو کے درمیان اس سارے کلام کا تصور کیا
تو یہ ہمارا ذکر ہے. اور بتاؤ کہ وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ نظر نہیں آتا پھر بھی ہے کہ تمہارے اندر بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی تم ان کو مانتے ہو. تو جو تمہارے باہر ہے وہ تمہارے اندر بھی ہے ہر جگہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جڑے پاسے منہ کرو اللہ ہر جگہ ہے. مکانی حساب سے نہیں سمجھے کیا بات. بس یہ محسوس کرنے کی بات ہے. اور یہ اس حواس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتا. ایمانی حس ہوتی ہے جس سے آدمی اپنے رب کو محسوس کرتا ہے. اللہ ہو 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 اللہ ہو
حضرات یہ جو اہل اللہ ہے یہ اسی کا ذکر کرتے ہیں جو ہے، یہ اس کا ذکر کرتے ہیں جو بلا صورت ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں جو صورت کے بغیر بھی صورتوں کے ذریعے اپنے ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ بتاؤ کبھی معدوم شے کا بھی ذکر ہو بولو، تو معدوم شے کا بھی ذکر ہو سکتا، جو چیز ہو ہی نہیں اس کا ذکر کیسے ہوگا؟ اور دیکھو یہ بھی دلیل ہے کہ جو چیز نہ ہو اس کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک نے اس ذکر کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس کا کیا مطلب کہ تھوڑے اتنے ایسا وقت نہیں گزریا جس ویلے تسی قابل ذکر نہیں سو؟ کیوں گزرے ہم پر؟ اس لیے آپ کا ذکر ہمیشہ سے تو نہیں ہے، بولو نا، تو جب ذکر اس کا ہوتا ہے جو ہو، تو جب تھے ہی نہیں، تو جب آپ تھے حل تعالی انسان ہین من الدہر، تو یہ دہر میں ایک ایسا ہین تھا جب تم نہیں تھے، بولو، تو اس وقت تمہارا ذکر بھی نہیں تھا۔ اسی لیے سب سے زیادہ ذکر کس کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں کہ سب سے زیادہ وہی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جو ہے کا لفظ استعمال کرنا ہے یہ محدود ہے، اس لیے کہ ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہے، ہمیں کسی نے بنایا، لیکن جس نے بنایا عجب بنایا، اس نے خود بے صورت ہے لیکن ہمیں صورت والا بنایا۔ صورت از بے صورت آمد برون باز شد کے انا الیہ راجعون۔ تو ہم یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہم اللہ کو یہ جا کے بتا سکیں کہ تو نے جو ہمیں صورت دی ہے، اس صورت نے ہمیں بتایا کہ تیری صورت نہیں لیکن تو ہے، اس لیے ہم نے تجھے ہی زیادہ ذکر کیا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ دعا سے قبل کوئی خلیفہ صاحب نے کوئی یہاں اچھا ماشاءاللہ یہ جو یہاں کی بزم ہے مرکز کی، اس کے صدر منتخب ہوئے رانا انصر صاحب، ان کی دستار بندی ہے صدارت والی، یہ خلافت علی نہیں ہے بھائی، آج ہو گیا جو بزم ہے یہاں کی، اس کے سیکٹری حاجی شہباز صاحب، ان کی بھی یہ آپ کی سیکٹری والی دستار بندی ہوئی۔ میاں مظہر الحق صاحب نائب سیکٹری، فائنانس سیکٹری، ان واسطے تو بڑی جی پگ ہونی چاہیے۔ ماشاء ماشاءاللہ اس بچے نے یہاں حفظ کیا ہے، اس کی دستار بندی ماشاءاللہ۔ اللہ اس بچے کا مستقبل تابناک فرمائے، اس کے والدین کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ
حضرات دعا سے پہلے یہ مرکز زیر تعمیر ہے، تو آج آپ کچھ اس مرکز سے آپ سے چندہ کیا جائے تو آپ کوئی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دو بندے ہی بولے نہیں، اس پاس سے کوئی نہیں بولے. چندہ ہونا چاہیے آپ سے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے، یہ تو ہماری طرف سے ہوگا. تھوڑی طرف میں کیا حاصل وہ پیسے دیو گے کہ نہیں؟ اٹھیں آپ کو ساتھی اٹھے جنہوں نے پکڑ بدی ہے نا تھی اٹھو، فائنینس والے اٹھو، بندے دو چار ہو جاؤ. اور یہ گنبد کا کام، مینار کا کام اور بہت سارے کام بھی ہیں جو مسجد کے باقی ہے. آپ لوگ یہاں میں سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کبھی اس طرح کلیکشن نہیں کی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ اس طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو متوجہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ماشاءاللہ یہ حاجی شہباز صاحب کی طرف سے 5000 اس طرح بولتے جاؤ یا میرے پاس آ کے دیتے جاؤ. چلو یہ کس نے دیا؟ نہ بولو. ناظر حسین صاحب 500 روپے. جی نام بولو. حاجی امین صاحب 1000 روپے. خلیفہ نذیر خان صاحب سیالکوٹ 5000 روپے. محمد نعیم چوہان صاحب نے عطیہ پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. قاسم صاحب نے 10,000 روپے پیش کی، ماشاءاللہ. نام بولو. افتخار صاحب 1000 روپے. اشرف علی صاحب 1000 روپے. طیب رضا نارنگ منڈی سے 1000 روپے. اویس صاحب 500 روپے. احسان صاحب 1000 روپے. محمد یاسین صاحب 300 روپے. جی نعمان صاحب 1000 روپے. مہر اشرف صاحب 1000 روپے. محمد احسان صاحب 500 روپے. اور ماشاءاللہ ہمارے عالم شیر صاحب سیالکوٹ سے 5000 روپے. ماشاءاللہ. جی محمد ساجد صاحب 500 روپے. عظمت علی صاحب 500 روپے. بولو. عرفان صاحب 600 روپے. نصیر احمد 500 روپے. نواز صاحب 500 روپے. جی جی ہاں جی. ندیم صاحب 500 روپے. جی جاوید صاحب 500 روپے. نام بولو. سجاد صاحب 1500 روپے. نام بولو. قاسم صاحب نارنگ منڈی 500 روپے. قاری خلیل صاحب 500 روپے.